أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. صدق اللہ العظیم. اور اے نبی جی، آپ اپنے بندوں سے، آپ ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جو بھی گفتگو کرے اچھے طریقے سے کرے، یعنی گفتگو کرنے کے درمیان میں لہجہ نرمی والا رکھے، سختی والا لہجہ نہ رکھے، کہ یقیناً شیطان ان کے آپس میں پھوٹ ڈالنے والا ہے، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. آپ کا پروردگار آپ کو اچھی طرح جانتا ہے. اگر وہ چاہے گا تو تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو تم میں سے جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اور اے نبی جی، آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، اور آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کا پروردگار سب کو جانتا ہے. اور ہم نے بعض نبیوں کو بعضے پر فضیلت دی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی ہے. تو اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو ذرا اس کو پکارو، یعنی اس کو تکلیف پہنچے تمہارے کو تو اس سے مانگو، اور تمہارے معبود کو بولو کہ بھائی ہماری تکلیف دور کر. فلا یملکون کشف الضر، وہ تو نہ وہ تم سے تکلیف کو دور کر سکتا ہے نہ بدل ہی سکتا ہے، یعنی تکلیف کو آسان بھی نہیں کر سکتا. ایک تو تکلیف کو ختم کر دینا، تو وہ تکلیف کو ختم بھی نہیں کر سکتا ہے، اور تکلیف کے اندر سہولت بھی پیدا نہیں کر سکتا. ہاں، یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو یہ خود اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے پروردگار کی رحمت کے متمنی ہیں، اور وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ بے شک آپ کے پروردگار کا عذاب بڑا سخت ہے، ان قریب آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر، جو کہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں، بہت اہم مضامین اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے گفتگو کے درمیان مسلمانوں کا آپسی لہجہ کیا ہونا چاہیے، گفتگو کے گویا کہ آداب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے. اگر مسلمان آپس میں معاملات کر رہے ہیں، ان کی بات چیت ہو رہی ہے، ان کی گفتگو ہو رہی ہے، تو ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے التی ہی احسن، بیسٹ میں بیسٹ انداز گفتگو کا ہونا چاہیے.
ابے تبے تو تیرا میرا ایسا نہیں. جتنا بہترین سے بہترین انداز ہو سکتا ہو وہ آپسی گفتگو کے اندر اختیار کرنا چاہیے. بسا اوقات بے تکلفی جو ہوتی ہے نا، بے تکلفی، جس کو ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ بھائی میں تو ان کے ساتھ بالکل فرینڈلی ہوں، تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بسا اوقات آدمی کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ جھگڑے تک پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے آپسی جو گفتگو کا معاملہ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ التی ہی احسن، بہترین انداز والی گفتگو ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مسلمانوں کے آپس میں کہیں اختلاف کی بات چھڑ جائے تو اختلاف کے وقت میں بھی انداز گفتگو بگڑنا نہیں چاہیے، گفتگو کا انداز نہیں بدلنا چاہیے. اگر کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو غلط بات کے ذریعے اس کا مقابلہ نہ کیا جائے. جیسے ایک راوی کی روایت فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور اس کے ضمن میں ایک قصہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے گالی دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس کو بھی اسی انداز سے کیا کیا جائے؟ سمجھایا جائے. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں، گفتگو کے اندر آپ کی زبان سے نکلنے والا کلمہ التی ہی احسن کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا. برا لفظ زبان سے، اگرچہ مد مقابل نے، سامنے والے نے آپ کو گالی گلوچ کر دی، تب بھی آپ کا انداز تو کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے، ایمان والوں جیسا انداز ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ نرم لہجہ، اچھے الفاظ سے بلانا. اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، بعض مرتبہ آدمی کسی کو چڑھاتا ہے نا، ہمارے یہاں اس کا رواج بہت ہے گا، ہمارے گجرات میں یہ چڑھانے کا رواج بہت ہے گا. اب شہر کے اندر تو شاید کم ہو گیا ہوگا، دیہاتوں میں ابھی بھی ہے شاید. چڑھاتے ہیں عجیب عجیب نام سے، کسی کی چڑ پاڑ دیتے ہیں کسی کو. اس پہ بھی اللہ نے مستقل آیت نازل فرمائی ہے 26ویں پارے میں، لا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے ایک دوسرے کو مت پکارو، اچھا نام رکھو اور اچھے نام سے کیا کرو؟ پکارو. تو یہ بھی اس کے ضمن میں ہے التی ہی احسن، کہ آپس کی آپ کی جو گفتگو ہونی چاہیے وہ اچھی ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ آیت کریمہ کا ایک مطلب اور ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کافروں سے آپ کی گفتگو ہو، چونکہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، ان کا گفتگو کا انداز بہت خطرناک ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں ملاتے. تو صحابہ کرام کو بھی وہ تکلیف پہنچاتے. تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت صحابہ کرام سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر کفار آپ سے برا بھلا کہے، غلط سلط کہے، آپ اس کے جواب میں برا مت کہو. آپ کافروں کے جواب کے مقابلے میں بھی کیسا جواب اختیار کرو؟ التی ہی احسن. قرآن پاک نے حکم دیا نا، یہ ضروری. اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ زبردستی جذبات والی باتیں نہیں چلتی. اپنے آپ لوگ بولتے ہیں بہت سارے نعرے لگانے والا تھا، ارے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا، اللہ پاک منع کر رہا ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے اے نبی جی لعبادی، آپ میرے بندوں سے کہیے، یقول التی ہی احسن، اپنی گفتگو کے اندر ایسا لہجہ اختیار کریں جو پسندیدہ ہو لے جاؤ. اگرچہ مد مقابل تیکھے لہجے میں بات کر رہا ہے، بات جب تک گفتگو کی ہے تب تک تو لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل شائستہ لہجہ ہونا چاہیے. لہجے کے اندر ذرہ برابر بھی تلچھٹ نہیں آنی چاہیے، جس کو ہماری زبان میں کہیں گے چھچورا پن. ہماری زبان میں کیا کہیں گے؟ بالکل چھلے درجے کی بات نہیں کرنے کی. تربیت ظاہر ہونے لگے ایسی گفتگو نہیں کرنے کی. تو اللہ پاک نے فرمایا التی ہی احسن، اگرچہ وہ کفار آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہے، برے الفاظ سے آپ کو پکار رہے، لیکن آپ اپنی زبان کو خراب نہیں کریں گے. کیونکہ بتاؤ زبان سے برا لفظ نکالنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا. اس کو کیا تکلیف ہوئے گی؟ بھائی آپ نے کسی کو ہاتھ سے مارا تو چلو اس کا تو ایک یہ ہوا کہ بھائی اس کو لگا،
آپ نے زبان سے کوئی لفظ بولا تو اس سے کیا فساد پھیلنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے زبان کے اوپر کہا کہ بھائی اس سے اچھی گفتگو نکالو، کیونکہ شیطان وہ انتظار میں ہی ہے کہ اس کی زبان سے ایسا لفظ نکلوا دوں کہ جس سے کیا ہو جاوے، اختلاف کی آنکھ بھڑک جاوے. لہذا ایسا ہوا ہے، آج کے زمانے میں یہی چل رہا ہے. زبان سے ایسے الفاظ نکالے جا رہے ہیں، نکلوائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آگ لگ جاوے. اللہ پاک وہی فرما رہے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ تمہارے درمیان اختلافات کی آگ بھڑکا دے. ینزغ بینہم، تمہارے درمیان میں کیا ڈال دے، پھوٹ ڈال دے، اختلاف پیدا کر دے. شیطان تو چاہتا ہی ہے. ینزغ بینہم، کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، انسان کا بڑا دشمن، کھلا ہوا دشمن وہ کون ہے؟ شیطان ہے. بالکل کھلا ہوا دشمن ہے شیطان. لہذا زبان سے الفاظ جو نکالیں گے نا بہت سوچ سمجھ کے، اس لیے دوستی یاری کے اندر بھی بیٹھے نا بہت سوچ سمجھ کے الفاظ نکالیں. اللہ رب العزت کے یہاں اس کو لکھا بھی جاتا ہے نا، جو زبان سے بولا جاتا ہے اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم بولتے ہو اس کا حساب دینا ہے تمہیں. اس لیے اچھی گفتگو ہو، اچھا لہجہ ہو، اللہ رب العزت کو پسند آنے والا لہجہ ہو تو بہت اچھا ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے کہ کون سی بات تم نے کون سی نیت سے کی ہے. بہت سے ایسی بری عادت ہوتی ہے نا، شیطان چاہتا ہے نا فتنہ ڈالنے کا، تو جہاں جو بات نہیں بولنے کی ہوتی ہے نا آدمی بول دیتا ہے. جہاں جو بات بولنے کی نہیں ہوتی ہے آدمی کیا کر دیتا ہے؟ بول دیتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ یہ تو حق بات ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ تو حق بات ہے، ہم کسی کے باپ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو حق بات ہے. تو حضرت والا حضوران آپ نہیں ڈرتے کسی کے باپ سے، لیکن یہ بات ابھی بولنے کا موقع، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو تماچا مار کے کہو گے نماز کیوں نہیں پڑھی، حالانکہ حق بات کر رہا ہوں نا. ایک 60 لے کے آپ نے دے دیا اور کہا فجر کی نماز فرض ہے، تم نے نماز ادا نہیں کی، تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اس کا ریئیکشن ہوگا. اس کا کیا ہوگا؟ ریئیکشن ہوگا. اب وہ اور ضدی بن جائے گا. اس لیے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے. کسی کے سامنے نہیں، اکیلے میں، تنہائی میں، پیار محبت والے لہجے میں بیٹا بیٹا کہہ کر اس کو سمجھایا جائے، آخرت کا نفع اس کو بتایا جائے اور نقصان اس کا بتایا جائے کہ اگر نماز چھوٹ جائے گی تو اس کا یہ انداز ہوتا ہے. اچھا وہی حق بات آپ اس کے دوستوں کے سامنے بول دو تو اس کو کھوٹا لگ جائے گا، دیگر رشتہ داروں کے سامنے بول دو تو اس کو کھوٹا لگ جائے گا. یار شادی شدہ ہے اس کی بیوی کے سامنے بول دو تو کھوٹا لگ جائے گا، حالانکہ آپ حق بات بول رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ اللہ رب العزت سمجھانا چاہتا ہے کہ التی ہی احسن، طریقہ ایسا اختیار کرو جو نصیحت کو قبول کرنے کے لائق موقع ہو، کہ اس سے نصیحت حاصل ہو جائے. ورنہ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بات حق ہوتی ہے لیکن غلط طریقے سے غلط وقت پر کہنے کی وجہ سے اس سے کیا پھیل جاتا ہے؟ فتنہ پھیل جاتا ہے. کیا پھیل جاتا ہے؟ پھر جو ڈیڈی صاحب ہوتے ہیں، باپ صاحب ہوتے ہیں، ان کو کھوٹا لگ جاتا ہے کہ میں نے تو میرے بچے کو سمجھایا نا، اس کو کھوٹا لگ گیا. تو حضرت آپ نے سمجھایا، آپ کی بات صحیح تھی لیکن آپ کے سمجھانے کا انداز غلط تھا یا آپ کے سمجھانے کا وقت غلط تھا. التی ہی احسن کے اندر سب چیزیں آ گئی کہ آپ کو گفتگو بھی اچھی کرنی ہے، انداز بھی اچھا کرنا ہے اور موقع اور محل مناسب وقت کے حساب سے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ابلیس بالکل بیٹھا ہوا ہے طاق میں کہ کب وہ آپ کی زبان سے نکلنے والے لفظ کو فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنا دے گا، کچھ پتہ نہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم، اللہ تم کو خوب جانتا ہے. تم نے کون سی بات کس نیت سے کہی اللہ جانتا ہے. بس اوقات آدمی کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے تو بالکل صحیح بات کہا. ہاں ٹھیک ہے آپ نے صحیح بات کہی ہے، لیکن اس صحیح بات کہنے کے پیچھے ریزن کیا ہے اللہ جانتا ہے. تم نے اس موقع میں کیا ضرورت تھی ابھی بولنے کی؟ ابھی نہ بولتا، بعد میں اکیلے میں بول لیتے. ربکم اعلم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اللہ جس کو چاہتا ہے رحم کا معاملہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے. اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. کیونکہ کفار مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا. تو اللہ رب العزت بات سمجھا رہے بھائی یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ جس کے ساتھ چاہے رحم کا معاملہ کرے، جس کے چاہے عذاب کا معاملہ کرے. صحابہ کرام کے ساتھ رحم کا معاملہ اس طور پر کیا کہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اب ان کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو گیا کہ ہمیشہ کی جنت صحابہ کرام کو مل گئی.
اور کفار مکہ کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، لہذا وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، لہذا ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ فرما دیا اللہ رب العزت۔ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی جی آپ کو کوئی داروغہ بنا کر تو بھیجا نہیں گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات پیش کی ہے تو قبول کرنی ہی پڑے گی۔ مرضی کی بات ہے، ہدایت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جو چاہے اپنا لو۔ ہم نے تو ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا اور گمراہی کا راستہ بھی کہ بھائی یہ ہدایت کا راستہ ہے، بھائی یہ راستہ کہ گمراہی کا راستہ ہے، کہ ہمارے نبی کا راستہ ہمارا راستہ ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے اختیار کر لے۔ اللہ کے نبی کوئی داروغہ بن کر نہیں آئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہاتھ میں تلوار یا چابک لے کر نہیں چلیں گے کہ جو مانے گا اس کو بولیں گے چلو ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا اس کو پڑے گی، ایسا کچھ ما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اور نہیں آپ کسی کو بہت زیادہ سمجھانے کے ذمہ دار ہو کہ نہیں تم کو ماننا ہی پڑے گا، بھائی کیوں نہیں مانتے تم؟ ہاں آپ دعوت دیجئے، دعوت کے مکلف ہے۔ وکیل کس کو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑے گا، جو ثابت کر کے دکھا، یہ تو اللہ ہے۔ ثابت کرنے کی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وکیل کون ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی وکیل نہیں ہے۔ ما ارسلناک علیہم وکیلا، لہذا کفار مکہ نہیں مانتے، نہ مانے، اور موجودہ زمانے کے کافر بھی نہیں مانتے، نہ مانے، مرضی ان کی، نہ مانے۔ اللہ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں، اللہ نے ایسی مخلوق کوئی پیدا کی ہے کہ جو کھینچ کر لیا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی قرآن پاک میں ایسی آیت ہے کہ لانا پڑے گا؟ نہیں، مرضی ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ ما ارسلناک علیہم وکیلا۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تو زمین اور آسمان کی جتنی مخلوق ہے سب کو جانتا ہے۔ اچھا ان کو یہ بھی ایک جلن تھی کفار مکہ کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش میں سے ہے، تو ہم بھی تو قریش ہیں، ان کو نبی بنایا گیا تو ہم کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہ کہتے ہم بھی تو بڑے سردار ہیں، جیسے محمد جو ہے وہ ہاشمی ہے تو ہم بھی ہاشمی ہیں، محمد جو قریش ہے تو ہم بھی قریش ہیں، محمد جو اہل عرب میں سے تو ہم بھی اہل عرب ہے۔ تو اس طرح کی بیہودہ باتیں ان کی زبان سے بے وقوفی والی گفتگو ہو گئی۔ یار تم کہاں مقابلہ کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ رب العزت کی مرضی تھی، اللہ رب العزت نے وہ مقام کس کو عطا فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہو گیا تو اللہ کے نبی کو تم پر فضیلت بخش دی، اور اللہ پاک فرما رہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے تو اس سے پہلے بھی کئی سارے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ پاک وہی کہہ رہا ہے کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ بعض نبیوں کو بعض پر اللہ رب العزت نے کیا دی ہے؟ فوقیت بخشی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مستقل رسول بنایا، نئی شریعت عطا فرمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی نیابت کے طور پر۔ اب اس میں درجہ کس کا اونچا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے۔ تو کوئی یوں کہے کہ نہیں یار حضرت ہارون کو کیوں بڑا درجہ نہیں دیا گیا، وہ بھی تو ایسے ہے؟ نہیں، ایسا کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کی بات، اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ اب اللہ نے مرد کو عورتوں پہ حاکم بنا ہی دیا ہے، فضیلت دے دی ہے، تو پھر زبردستی نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ برابری سرابری کچھ نہیں ہوتا حضرت، اللہ کی جانب سے جو ترتیب طے ہے وہ طے ہے۔ تو اللہ پاک وہی کہنا چاہتا ہے ہماری جانب سے جو ترتیب طے ہو گئی اس میں اعتراض مت کرو، اس میں اشکالات مت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے آتینا داؤد زبورا، ہماری مرضی تھی، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کر دی۔ اب تم کون ہوتے ہو یہ اعتراض کرنے والے کہ زبور تو ان کے اوپر نازل ہونی چاہیے تھی، ان پہ کیوں نازل ہو گئی؟ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ اچھا زبور کے متعلق ایک بات اور ہے کہ زبور جو ہے 150 پاروں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں اللہ رب العزت کی تعریفیں ہی ہے، اللہ کی قدرتیں بیان کی، اس میں احکامات نہیں، جیسے قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک کے اندر حکم بھی دیا اللہ رب العزت نے، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ حکم دیا، چوری سے بچنے کا حکم دیا، بہت سارے احکامات قرآن پاک میں اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں۔ لیکن زبور اس میں صرف اللہ پاک نے اپنی تعریف بیان فرمائی اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ کی تعریف بھی موجود ہے، اللہ کی قدرت بھی موجود ہے، اللہ کی کبریائی بھی موجود ہے، اللہ کے احکامات بھی موجود ہے۔ لیکن زبور ایسی کتاب ہے جس کے اندر 150 صورتیں ہیں، اور ان 150 صورتوں میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی تعریف ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اور زبور کی خاصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر دربار لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا کہ آپ زبور کی تلاوت کیجئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جنتیوں کے سامنے زبور کی تلاوت کریں گے۔
تو اس سے جنتی بہت زیادہ محظوظ ہوں گے، بہت زیادہ محظوظ ہوں گے، اور ان کو ایسی نیند آئے گی، ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے وہ جاگ رہے لیکن حقیقت میں وہ سو رہے ہوں گے، ان کو ایسا مزہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے، پھر اور اس سے اچھا سما بن جائے گا۔ پھر آخری جو ہوگا وہ اللہ رب العزت خود فرمائے گا کہ اب میں اپنا خود کلام سناتا ہوں، پھر اللہ خود اپنا کلام پڑھ کر سنائیں گے۔ پھر اس وقت تو کیا ہی مزہ ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا لہجہ اور آواز بہت خوبصورت، لحن داودی، یعنی ان کی آواز اتنی شاندار تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے اپنے زمانے میں، تو ان کی تلاوت کی آواز سن کر ہوا کے اندر پرندے رک جاتے تھے، اور سمندر میں جو پانی موجیں مار رہا ہوتا تھا تو وہ موج جیسے اوپر کو اٹھی ہے نا تو وہ نیچے نہیں آتی، اوپر نے اوپر ٹھہر جاتی۔ یعنی کہنے کا مطلب ایسا لگتا ہے جیسے دنیا تھم سی گئی ہے، ہوا تھم سی گئی ہے، اور سب گویا کہ متوجہ ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کی طرف۔ اللہ کی مخلوق کیا جاندار، کیا بے جان، کیا وہ زبان بولنے والی مخلوق، نہیں بولنے والی مخلوق، بے زبان مخلوق، کہ سب گویا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایسی کشش تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں اور ان کے لہجے میں، ان کی آواز میں۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری مرضی، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کون سی کتاب نازل فرمائی؟ انجیل، تورات نازل فرمائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو کوئی بنی اسرائیل یا یہودی یوں کہے کہ جناب ان کو یہ دینا چاہیے تھا، ان کو وہ دینا چاہیے تھا، یہ تو سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک وہی کہہ رہے ہیں کہ لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعض نبیوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، آتینا داؤد زبورا۔ لہذا یہ نبی جی ان سے کہہ دو جو اس گمان میں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری مرادیں اور تمنائیں اور تمہاری ضرورتوں اور حاجتوں کو، پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے یا ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اگر ان کے گمان میں ہے تو پکار لو، چلو بلا لو، تم کو تکلیف پہنچی، تم بیمار پڑ گئے، تم کو فلاں زخم پہنچ گیا، تم کو فلاں نقصان ہو گیا، چلو پکارو تمہارے معبود کو بلاؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم بلا کے دیکھ لو، تمہارا معبود نہیں تمہاری تکلیف کو دور کر سکتا ہے، نہیں تمہاری تکلیف کو آسان کر سکتا ہے۔ ایک تو ہوتا ختم کر دینا جڑ سے، اور ایک ہوتا ہے چلو مصیبت ختم نہیں کی لیکن مصیبت کے اندر کوئی سہولت تو پیدا ہو جاوے، اس کا کوئی بدل تو آ جاوے، چلو یہ سزا نہیں تو اس کے بدلے میں یہ والی سزا، تو وہ تو کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ تو نیرے پتھر ہے، نیرے کیا ہے؟ پتھر ہے یا بے زبان جانور ہے، کیا ہے وہ بنی اسرائیل جو بچڑے کی عبادت کے اندر مشغول ہوئے تھے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت وہی فرما رہا ہے، کہہ دو ان سے کہ الذین زعمتم من دونہ، جس کو تم نے اللہ کے علاوہ گمان میں بٹھا کے رکھا ہے کہ یہ ہماری مرادیں پوری کرے گا، تو فلا یملکون کشف الضر عنکم، تو وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ولا تحویلا، ارے دور کرنے کی بات تو بہت دور ہے، وہ بدل بھی نہیں سکتا، یعنی چینج بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی سہولت بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ پاک اور مزید فرماتے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون، ارے جس کو تم معبود مان رہے ہو یہ خود ہماری مخلوق ہے اور یہ خود ہماری محتاج ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اپنے پروردگار کا وسیلہ تلاش کر رہے، ایہم اقرب، یہ خود اس جستجو میں کہ کون اللہ کے قریب پہنچ جائے، ویرجون رحمتہ، یہ خود اپنے پروردگار کے رحمت کی متلاشی ہے، ویخافون عذابہ، یہ خود اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، آپ کے پروردگار کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، تین باتیں خاص طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے کفار مکہ سے وغیرہ سے اور تمام ایمان والوں سے یہ کہا، خاص طور پر ایمان والوں سے، کہ اپنی گفتگو کا انداز کیسا رکھو، بالکل ایسا جو لہجہ بالکل سلیقے والا ہو، بد سلیقی نہیں آنی چاہیے گفتگو کے اندر۔ اور دوسرا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا یا جس کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی، اللہ نے پوری امت مسلمہ کو اس کی طرف دعوت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جو طے ہو جائے وہ فائنل ہے، اس میں یہ اس کو ایسا کیوں، اس کو ویسا کیوں، کفار مکہ والی بات کرنے کی نہیں، مشرکین مکہ والا لہجہ اختیار کرنے کا نہیں۔ اور تیسری جو چیز تھی وہ یہ ہے
کہ شرک سے دور رہو، کیونکہ تم اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک کرتے ہو، معبود مانتے ہو، وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ تمہاری جانب سے تکلیف کو دور کر سکتا ہے، نہ اس کو ہلکا کر سکتا ہے۔ اللہ کا ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے، اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو مضامین نازل فرمائے، اللہ ان مضامین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔